تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک روشن کتاب کی. انا انزلناہ، بے شک کہ اسے ہم نے اتارا ہے. بے شک کہ اسے ہم نے اتارا ہے، مراد اللہ رب العزت. بے شک اسے ہم نے اتارا ہے قرآنً عربیًا. قرآن عربی زبان میں کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو مسلسل پڑھا جاتا ہے. قرآن عربی زبان میں کہتے ہیں ہر اس کلام کو، ہر اس تحریر یا کتاب کو جو مسلسل پڑھا جاتا ہے. اب سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر ذہن کے اندر کسی کے یہ خیال گزرتا ہو کہ بھائی مطلب پڑھا جانے سے مراد کیا ہے؟ تلاوت ہونا. نہیں، یہ اس کے ایک معنی ہیں. جو تلاوت ہوتی ہے قرآن کی وہ آپ لوگ جانتے ہیں نا، تلاوت قرآن کا ہم پر لازم ہونا. سورہ اعراف میں اس کی پڑھا ہم نے، تلاوت قرآن کا ہم پہ لازم ہونا، ٹھیک ہے، اور اس کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکی ملنا، یہ تو ہمیں سب پتا ہے. یہ تو اس کے ایک معنی ہے. دوسرے معنی اس کے ہیں، آپ سمجھیں، آپ بحیثیت مسلمان، آپ ہم سب بحیثیت مسلمان جب اپنے دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہم کس کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، پھر اگر غیر مسلموں کو آپ پہ اعتراض کرنا ہوتا ہے تو وہ کون سی کتاب اٹھاتے ہیں؟ وہ بھی اگر آپ کو اعتراض کرنے یا سمجھنے کے لیے کسی کتاب کو اٹھا کر سب سے پہلے دیکھیں گے تو وہ کیا ہے؟ قرآن. اب یہاں تک پھر بھی بات میں وزن نہیں ہوگا، اب وزن آگے بنے گا. سمجھیں، اب مجھے آپ بتائیں، دنیا میں سب سے زیادہ چھپتا اخبار، دنیا میں سب سے زیادہ چھپتا ہے بھائی میرے پیارے توجہ کرو، بڑے کام کی بات ہے. دنیا میں سب سے زیادہ چھپتا ہے اخبار، ظاہر ہے سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. لیکن ایک اخبار جو چھپا وہ زیادہ سے زیادہ کتنی مرتبہ پڑھ لیا جائے گا؟ 10 مرتبہ، 100 مرتبہ. نائی کی دکان پہ نہیں دیکھا بھائی، نائی کی دکان پہ نہیں دیکھا ہر آنے والا پڑھ رہا، اخبار کا بیڑا گرک ہو چکا ہوتا ہے. اس بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن ہم اندازہ لگاتے ہیں 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ. اگر اس کے بعد اس اخبار کو کوئی پوچھے گا، قرآن کو تو ہم بخشنے کے نام پر ہی اٹھا لیتے ہیں، ہمارا تو کچھ اور نہیں چل رہا ہوتا، ہم سے مردے بخشوانے شروع ہو جاتے ہیں قرآن سے. بتاؤ کسی نام پر صحیح اس کتاب کا معجزہ دیکھو کہ لازمن یہ کتاب پڑھی جائے گی. لازمن یہ کتاب، دنیا میں کوئی کلام ایسا نہیں ہے جو لازمن پڑھا جائے گا نہیں، آخرکار اسے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا جائے گا، نہیں پڑھتا اسے بندہ. لیکن قرآن دیکھو تو صحیح، اسے ہر حال میں پڑھیں گے لوگ، چاہے سمجھنے کے لیے، چاہے اجر کے لیے، چاہے بخشوانے کے لیے، چاہے تنقید کے لیے، کسی نام پر صحیح پڑھی جائے گی کوئی کتاب تو قرآن. تو اللہ نے اپنے اس کلام کا نام دیکھو کیا رکھا ہے، قرآن. اور ایسا نہیں کہ صرف قرآن، جہاں کہیں یہ لفظ آتا ہے اپنی ایک صفت کے ساتھ آتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم. بھائی میرے پیارے آتے ہو، قرآن میں جہاں کہیں لفظ آتا ہے اپنی صفت کے ساتھ آتا ہے. کیا مطلب؟ قرآن ہے کہ بار بار پڑھا جاتا ہے لیکن حکمت والا ہے، فیصلہ کرنے والا، ہدایت والا. اور یہاں دیکھو، انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے یہ پڑھا جانے والا کلام اتارا کیا؟ عربی میں. کس میں؟ عربی میں. واہ، وہ ہمارا اللہ چوچو وہ سر پکڑے بیٹھا ہوا ہے، اگر عربی میں اترا تو ہمارے لیے تھوڑی ہوا. دیانند سرسوتی سے لے کر بعد میں جتنے پیدا ہوئے ہیں سب نے اسی کی مکھی پہ مکھی ماری. اور دیانند سرسوتی نے ستیارتھ پرکاش میں لکھ دیا کہ یہ تو دیکھو نا، خود قرآن بتا رہا ہے عربی میں بتاتے ہیں، عربوں کے لیے نا، ہمارے لیے تھوڑی، ہم پہ کیوں مسلط کرتے ہو؟ سنو غور طلب نکتہ، انگریزی ہمارے لیے تھی بھائی میرے، سنسکرت ہمارے لیے، فارسی، سندھی، پنجابی، سرائکی، بلوچی، دنیا کی کوئی زبان بھی ہمارے لیے اصولی طور پہ تو کوئی زبان بھی ہمارے لیے نہیں. اگر آپ خانہ بدوش لوگ ہیں تو اصلاً تو آپ کی کوئی زبان ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ آج یہاں ہیں تو آج کی یہاں کی زبان بولتے ہوں گے، تو کل وہاں جائیں گے تو آپ کو وہاں کی سیکھنی پڑے گی. کیسے بوتو باز کریں گے، کیسے گزارا کریں گے؟ یہ تو بے تکی بات ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ آپ نے آج کے زمانے میں تو اس آیت کو اتنی آسانی سے سمجھ لینا کہ شاید اس زمانے والا پھر اتنی آسانی سے شاید نہیں سمجھ پاتا. شاید آج والا تو بڑی آسانی سے سمجھ لیتا. دنیا کے اندر علوم ترقی کرتے ہیں
دو طریقوں سے, زبانی دو طریقوں سے. پہلا, آپ بحیثیت قوموں پر مسلط ہو گئے. آپ بحیثیت قوموں پر مسلط ہو گئے. آپ نے آدھی دنیا فتح کر لی. مثال ہے ذوالقرنین, مثال ہے سکندر اعظم, مثال ہے ہٹلر, مثال ہے چنگیز خان. ہم نے اپنے بزرگوں کا تو نام ہی نہیں لینا سوائے حضرت ذوالقرنین کے. چلو انہیں بھی ایک منٹ کے لیے ہٹا دو. سکندر, ہٹلر, چنگیز خان وغیرہ یہ آدھی دنیا پر مسلط ہو گئے. یہ ادھر دروازہ کھلے گا آپ کو لگے گا. آدھی دنیا پر یہ مسلط ہو گئے. اب آدھی دنیا پر زبان بھی کون سی مسلط ہونی ہے ان کی؟ بھائی میرے پیارے, زبان کون سی آنی ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام علوم و فنون کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی ہم سے آگے جائے, کوئی ہم سے آگے نہیں جائے. یہ تو ہو گیا ایک بات. اب دوسری بات, زبان کی جامعت. زبان کی جامعت, کہ زبان اتنی جامع ہے کہ جس علم اور فن اور ہنر کو سکھانا سمجھانا ہے, یہ زبان اس کی تمام ٹیکنیکل باتوں کو, تمام باریک باتوں کو بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے سننے والے, سیکھنے والے کو سمجھا سکھا دے گی. بھائی میرے کچھ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب اس اعتبار سے یو 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 بھائی, تم, آپ, تو, تم دونوں, تم سب کے لیے انگریزی میں یو آتا ہے. کہاں ہیں ہم؟ ادھر ہیں ہم, توجہ کر رہے ہیں؟ یو 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 یو, تو, تم, آپ, تم دونوں, تم سب کے لیے کیا لفظ آ رہا ہے؟ یو. عربی میں انت, انتی, انتما, انتم, انتن. سننے والے اندھے کو بھی پتہ لگ رہا ہوگا کہ مخاطب ایک ہے, مذکر ہے, مخاطب ایک ہے, مؤنث ہے, دو ہے, جمع ہے. ایک اندھے کو بھی پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ بولنے والا جو مخاطب ہے یہ کس سے ہے. زبان کی جامعت انگریزی میں نہیں. اندھا نہیں سمجھ سکتا, سکھاؤ اندھے کو, انگریزی آئے گی اس کو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کو عربی سکھاؤ, اس کو دیکھو کتنی جلدی آئے گی. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انگریزی زبان آ نہیں سکوں, یہ نہیں کہا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے سیکھنے والے کو جملے کا سینس تمہیں ہی سمجھانا پڑے گا, تمہارے محتاج رہے گا. یہاں جو حضرت صاحب نے یو استعمال کیا وہ کن معنوں میں؟ بھائی میرے پیارے, بھائی میرے, لیکن جب انتا, انتی, انتما, انتم, انتنا, جب یہ سیدھے استعمال ہو رہے ہوں گے تو اس وقت میں سننے والا خود بھی اندازہ کرے گا کہ کلام سے مخاطب مراد کون ہے. پرے, بھائی میرے پیارے, پرے کے معنی کیا ہے؟ پرے کے معنی دعا کرنا. او بھائی یار توجہ میری بات سن. پرے معنی دعا کرنا, ٹھیک ہے. سلاد کے لیے انگریزی میں لفظ کیا ہے؟ ابھی تو تم نے کہا ہے اس کے معنی دعا کرنا ہے, تو سلاد کے لیے انگریزی میں لفظ کیا ہے؟ دعا ہے نا. پرے تو دعا ہے, اسے پریئر بولو, پرے بولو, کچھ بھی بولو, وہ ہے کیا معنی کرو. تو سلاد کے معنی کیا ہے انگریزی میں؟ ڈھونڈو, آکسفورڈ لے کے بیٹھو, کون سی والی؟ عربی ٹو انگلش لے کے بیٹھو, عربی ٹو انگلش. سلاد ڈھونڈنے سے ملے گی؟ نہیں ملے گی, نہیں ملتی. کیونکہ دیکھو نا, غور غلط نکتا ہے. سلاد بمعنی دعا, بمعنی عبادت, بمعنی سلاد, بمعنی درود. یہ تو آپ کو عربی زبان بتاتی ہے نا اس کے معنی کر کے. بتائیے, پچھلے دنوں بھی پڑھا تھا ہم نے, نہیں پڑھا. یعنی کہ آپ انگریزی جیسی زبان کے لیے عربی میں تو آسانی سے ترجمہ کر سکتے ہیں, لیکن عربی جیسی زبان کا انگریزی میں ترجمہ کر سکتے ہیں؟ آپ تو سر پکڑے بیٹھے رہو. اب یار اب اس لفظ کے لیے میں کون سا لفظ لوں؟ اب میری بات سمجھیں میں کیا کروں. اچھا, اب ذہن کے اندر سننے والوں کو, ہمارے سننے والے بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے سے مراد میرے سننے والے بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جن کے پیٹ صاف ہوتے ہیں, ایک وہ جن کے پیٹوں میں مروڑ ہوتی ہے. وہ پیٹ پکڑے سن رہے ہوتے ہیں, برداشت نہیں ہو رہی تو ان کو ابھی گلا گھونٹ دیں گے. سنو ذرا توجہ سے. اب وہ ذہن کے اندر یہ خیال آ رہا ہوگا ان کے کہ دیکھو ان کی مولوی گیری کا عروج کتنا ہے کہ وہی انگریزی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, کسی اور زبان کا تو بھولے سے نام نہیں لے رہے کہ غلطی سے اردو بولتے ہیں, سندھی بولتے ہیں, پنجابی بولتے ہیں.
संस्कृत हिंदी बोल दें, कुछ और जबान का नाम ले दें, नहीं अंग्रेजी के ही पीछे पड़े हुए। देखो पक्के वाले मौलवी साहब हैं। जहां मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मेरा मकसद इस बात से नहीं है कि हम अंग्रेजी की टांग तोड़नी है हमें, नहीं, बेचारी वो तो वैसे ही लंगड़ी लूली है। मेरा जो असल में बताने का मकसद है वो ये है, आप देखें कि आज उलूम और फनून कौन सी जबान में हमें पढ़ाए सिखाए समझाने की कोशिश की जाती है? भाई मेरे प्यारे, भाई बताओ भाई, अंग्रेजी ऐसे ही है, आ नहीं रहे। जितनी बड़ी तादाद में खेप तैयार होनी चाहिए थी, हो नहीं रही। वो क्या ऐसी बात है कि 10 साल के अबू सैयद खुदरी, 12 साल के अब्दुल्ला बिन उमर, और छोड़ो यार 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम, वो भी देखो, नहीं समझो, 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम, वो भाई सिंध फतह कर गया। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? 17 साल का लड़का वो बाकायदा एक राजा को उसकी फौज समेत हरा के चला जाए, ये कैसे मुमकिन है? हुआ तारीख कब है ना? तो आया वो दारुस्सुफ़ा के चेयरमैन से लेकर, दारुस्सुफ़ा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन से लेकर सिंध फतह करने वाले कमांडर तक, 12 साल से लेकर 17 साल तक, इनकी बेसिक क्या है? अरबी। इनकी बेसिक क्या है? अरबी। और यार समझो जरा बात को, तो ये नहीं है कि तुम्हें अरब बनाने की तैयारी की जा रही है, तुम्हें वो कोई अरबी जबान का पापा खिलाया जा रहा है, नहीं, तुम्हें यह बताया जा रहा है कुरान अरबी जबान में नाजिल क्यों हुआ है। यह आयत समझ में आनी चाहिए कि जो अल्लाह ने कहा ना, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबियन लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल हासिल करो, ताकि तुम अकल हासिल। देखो जरा अकल हासिल करते हैं, ये देखो अकल हासिल करेंगे, ये अरबी की शान देखना, अकल हासिल करते हैं। मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। भाई मेरे प्यारे, अरे छोड़ो वो मुश्किल हो जाएगी, और आसान कर देता हूं आपके लिए। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। तजरी मायने तैरना, तजरी यार, ओ भाई जागो, यहां से जागने की जरूरत है। तजरी आसान कर दूं? अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए क्या कहा? जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अन्हार, जन्नतें हैं इनके लिए जिनके नीचे नहरें बहती हैं। तजरी के मायने क्या होते हैं? बहना। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। अल्लाह कह रहा है सूरज, कब कह रहा है अल्लाह ये बात हमसे? उस वक्त जब एस्ट्रोनॉमी के ए को भी कोई जानता था नहीं। उलूम फलकियात महज जायचों तक महदूद थे। उलूम फलकियात महज जायचों तक, तावीज गंडे, जादू टोने, जिन्नात काबू में करने के नाम तक महदूद रहता था। या हम ज्यादा में ज्यादा रास्ते ढूंढ लिया करते थे, ये तारा यहां से आता है, ये मशरिक की सिमत है। आज भी पहाड़ी इलाकों में रास्ता रात के टाइम पे ऐसे ही ढूंढ जाता है, तारे देख के सफर करते हैं लोग। ये अपनी जगह एक शान है अल्लाह की। लेकिन वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़रिन लहा, यहां से जब हमने देखा सब कुछ साकिन है, यहां से जब हमने देखा सब कुछ साकिन है, और इजरा पानी पर हो सकता है, तैरना पानी पर हो सकता है, ठोस फर्श पे तो चलना होता है, भागना होता है, दौड़ना होता है, तैरने का लफ्ज आता है कभी? खलाई सफर के लिए आप अंग्रेजी में साइंस की लुगतें उठाओ, अंग्रेजी की लुगतें उठाओ और बैठ जाओ। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल लगे रहो। खलाई सफर के लिए अंग्रेजी में लफ्ज क्या आता है? भाई मेरे प्यारे, सैयारे सैयारचे सफर करते हैं, हरकत कर, छोड़ सफर गलत बोल दिया, हरकत करते हैं। अब आप उसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे? मूवमेंट, वो तो रोड पे होती है। खला के लिए क्या लफ्ज है? लफ्ज है नहीं, अल्लाह ने दिया, तैरते हैं। और वो आज हम तस्लीम करते हैं कि हमारी पूरी गैलेक्सी का मरकज सूरज है, सूरज के गिर्द हमारी पूरी गैलेक्सी क्या कर रही है? उर्दू में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, गर्दिश कर रही है। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं, अल्लाह ताला ने साइंस को उसके मरकज पर ले जाके एक लफ्ज समझा, वह शम्सु तजरी लिमुस्तक़रिन लहा, सूरज भी एक खास मदार के गिर्द चक्कर लगा रहा है। जबान क्या है? उस वक्त में पता लग रहा है हमें, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताकिलून, ये कुरान हमने अरबी में इसलिए उतारा है ताकि तुम अकल हासिल करो। अब तुम्हें एक लफ्ज इस्तेमाल किया, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताकिलून, ये कुरान हमने अरबी में उतारा ताकि तुम अकल हासिल करो। और यहां एक और नुक्ता मैं आपको बताऊं, हमारे अमूमन क्या होता है, हमारे वो भाई जो मदारिस के अंदर पढ़ते हैं,
وہ اس کا مطلب ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی زبان میں انتہائی مہارت حاصل کر لینی ہے اور بس اس کے بعد قصہ مک جانا ہے. میں ایسے اپنے تمام بھائیوں سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت عطا کر دی, آپ نے اس پہ اکتفا نہیں کرنا, آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے. رب زدنی, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر, میرے رب میں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ. یہ زبان تک محدود نہ رہیں, اسے ترقی دیں. کیسے دیں گے؟ جب تک آپ آگے نہیں پڑھیں گے, جب آپ کتابوں کو نہیں پڑھیں گے, جب قرآن کو, احادیث کو, تاریخ کو, تفسیر کو, تشریح یعنی شرح جو ہے ان چیزوں کو اگر آپ نہیں پڑھیں گے. آپ نے اپنی نصابی کتابوں کو پڑھ کے اگر اس کے بعد آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم مکمل طور پر قابل اور لائق ہو گئے, تو ایسا نہیں ہے. جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. وہ سارے بھائی جو نا وہ یوں بعض مرتبہ یوں سن رہے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہے, یہ تو واقعی ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی. حالانکہ کیا ہم انوکھی نکال کے لائے کہیں سے, ہم طالب علم ہیں, یہ تو ہمارے بزرگوں نے بیان کرا, ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا. وہ کتابیں پڑھی جو بزرگوں نے لکھی ہیں اس کو پڑھا, آپ بھائیوں کیا کہ اپنے ٹوٹے پھوٹے جملوں اور الفاظوں میں استعمال کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں. ہمیں تو بتانا نہیں آتا. آپ سمجھے ذرا ایک بات,